السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اللہ پاک کا نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ اور میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے سبھی سننے والے ہمیشہ شاد اور آباد رہیں، آمین۔ لسنرز، آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، اللہ پاک آپ سب کو ٹھیک رکھے ہمیشہ۔ بڑھتے ہیں آج کی سٹوریز کی طرف۔ آج کی پہلی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے ہمارے ریگولر سینڈر وقاص احمد نے۔ وقاص احمد بتاتے ہیں کہ یہ سٹوری ایک ایسی لڑکی کی ہے جو کہ گاؤں میں رہتی تھی، اور اس کے گاؤں میں اتنے وسائل نہیں تھے کہ بچیاں وہاں پہ اچھی تعلیم حاصل کر سکیں۔ اسی لیے اس لڑکی کے گھر والوں نے اس لڑکی کو کچھ دن کے لیے اس کے ماموں کے گھر چھوڑا، اور کچھ دن کے بعد اس لڑکی کے جو امی ابو تھے وہ اس کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم اپنی بیٹی کو لے جاتے ہیں، کسی کے اوپر بوجھ بنا کر نہیں رکھنا چاہیے، اور اتنے دن گزر گئے ہماری بیٹی اکیلی نہ رہے۔ تو انہوں نے، جو کہ اس لڑکی کے ماموں تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اپنی بچی کو ہمارے پاس ہی چھوڑ دیں، جتنے عرصہ بھی اس کی تعلیم پورے ہونے میں ہے ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے، اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے پاس بالکل سیف رہے گی۔ وہ لڑکی اب اپنے ماموں اور ممانی کے ساتھ رہنے لگی۔ ان کی کیونکہ اولاد نہیں تھی تو وہ بھی بہت خوش تھے کہ وہ لڑکی ان کے ساتھ رہ رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اکثر ماموں کے گھر کا جو اوپر والا پورشن تھا، جب بھی وہاں پہ گیسٹ آتے تھے تو وہ اوپر والے پورشن میں ہی رہتے تھے۔ ہم لوگ تو 3 لوگ تھے، اور ہم لوگ 3 لوگ ایک روم میں بھی پورے آ جاتے تھے۔ اسی طرح زندگی گزر رہی تھی، زندگی کے دن گزر رہے تھے، تو اچانک میرے جو ان کے ماموں تھے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ انہوں نے سوچا کہ اب ان کی علاج کے لیے اور میڈیسن کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑے گی، تو جو اوپر والا پورشن خالی ہے ہم اس کو رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اسی طرح کیا، اور انہوں نے اس پورشن کو رینٹ آؤٹ کر دیا۔ ایک بیوہ عورت اور اس کے 2 بچے اس پورشن میں آ کر رہنے لگے۔ وقاص بتاتے ہیں کہ وہ جو عورت تھی، اس نے، جن کا وہ گھر تھا، انہوں نے کافی دفعہ کوشش کی کہ ہم اس عورت سے جا کر ملتے جلتے ہیں، وہ کیسے ہیں، تو جب بھی وہ اوپر جاتی تھی اس کے بچے یہی کہتے تھے کہ امی سو رہی ہیں، یا وہ کبھی یہ کہہ دیتے تھے کہ امی گھر پہ نہیں ہیں۔ خیر، کچھ دن کے بعد اس لڑکی کی ممانی باہر نکلی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے ٹیرس کے اوپر سے بڑی عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ انہوں نے اوپر سے دیکھا تو وہ عورت کسی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، لیکن کس کے ساتھ کر رہی تھی وہ شخص نظر نہیں آ رہا تھا، اور عجیب و غریب آوازیں نکال رہی تھی۔ اب وہ اندر آئیں جلدی سے، انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا، اس لڑکی کو بتایا، تو انہوں نے بھی وہ آوازیں سنی۔ 3-4 دن تو وہ آوازیں مسلسل رہیں۔ 3-4 دن کے بعد اوپر والے پورشن میں بالکل مکمل طور پر سکون ہو گیا۔ اب پھر وقت اپنے روٹین پہ سارے کام ہو رہے تھے، لیکن کافی عرصے سے انہوں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ جو اوپر والا پورشن ہے، ادھر سے نہ تو اب کوئی اوپر آ رہا ہے نہ ہی کوئی جا رہا ہے، تو یہ کیا ماجرا ہے۔ ان کے ہسبینڈ نے کہا کہ ہمیں اوپر جا کر چیک کرنا چاہیے، آخر ایسا کیا ہوا ہے جو کہ اوپر سے کوئی آوازیں بھی نہیں آ رہی۔ انہوں نے اوپر سے جا کر دروازے نوک کیے تو کوئی بھی دروازہ نہیں کھول رہا تھا۔ انہوں نے اب کہا کہ اب آخری حل یہی ہے کہ ہم اس دروازے کو توڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے اس دروازے کو جیسے ہی توڑا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ عورت لٹک رہی تھی، جیسے ایک پنکھے کے ساتھ، جیسے انسان خود کو پھانسی لگا لیتا ہے، کچھ ایسا کر کے، مطلب سوسائڈ کر لیتا ہے، اس طرح وہ اس کنڈیشن میں وہ عورت پنکھے کے ساتھ جھول رہی تھی، اور اس کے 2 بچے نیچے زمین پر گرے ہوئے تھے۔ اب نہ جانے وہ بے ہوش تھے یا کیا تھے۔ انہوں نے جلدی سے محلے والوں کو اطلاع کی، اور اب ان کے جو موبائل فون تھے ادھر سے انہوں نے نمبر وغیرہ نکالے، اور ان کے جو بھی قریبی رشتہ دار تھے ان کو انہوں نے کال کی۔ وہ لوگ آ گئے اور وہ ڈیڈ باڈی لینے کے لیے آ گئے جب، تو وہ بچے بھی، ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور وہ عورت بھی مر چکی تھی۔ انہوں نے یہ جو سارا وقوع جو اس لڑکی کی ممانی نے دیکھا تھا، آوازیں سنی تھیں، انہوں نے وہ سارا کچھ، وہ جو لوگ ان کی ڈیڈ باڈی لینے کے لیے آئے تھے ان کے ساتھ شیئر کی۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ عورت ایک بہت نیک خاتون تھی، یہ لوگوں کے بہت زیادہ کام کرتی تھیں، یہ عامل تھیں۔ ایک دفعہ ان کے پاس کوئی ایسے لوگ آئے جن کے اوپر کالا جادو اور سخت قسم کے جنات تھا، اور وہ لوگ جو بھی تھے ان کے اوپر کالا علم ہوا تھا، اور وہ کالا علم کہیں سے کرواتے بھی تھے۔ جب انہوں نے اس چیز کو نکالا تو وہ جو جن تھا وہ ان کے اوپر حاوی ہو گیا۔ اس دن کے بعد ان کی زندگی بدل گئی،
اور وہ جو جن تھا وہ اتنا شرارتی اور شیطان تھا کہ سب سے پہلے انہوں نے اس کے ہسبینڈ کی جان لی. اس کے بعد وہ جن ان کے پیچھے پڑ گیا، اور جب ان کے پیچھے پڑا تو ان کی بھی حالت خراب ہو گئی. یہ کسی سے بولتی نہیں تھی، نہ ان کے بچے کسی سے بات کرتے تھے، اور اب ان کا اینڈ یہ ہوا کہ اس جن نے ان کی بھی جان لے لی اور ان کے 2 بچوں کی بھی جان لے لی ہے. لسنرز، اس جو سٹوری ہے اس میں ایک چھوٹا سا میسج یہ ہے، جادو کرنے اور کروانے والے دونوں ہی شیطان ہیں. چاہے آپ جادو کسی پہ اچھی چیز کے لیے بھی کر رہے ہیں، آپ اچھی چیز کے لیے بھی تعویذ لے رہے ہیں، یعنی کہ کسی کی محبت کے لیے، کسی کے لیے بھی، وہ بھی ہر سینس میں غلط ہے. یہ ایک شیطانی کام ہے. جو کچھ قسمت میں لکھا ہے وہی ملتا ہے. کسی پہ جادو کروا کر، اپنی محبت کے تعویذ کروا کر، یا کسی کا برا کر کے ہم اس دنیا میں جو بھی مفاد حاصل کر لیں گے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت بہت سخت ہے اور اس کا انجام ہم نے بھگتنا ہے ادھر. جو لوگ لوگوں سے محبت کے چکروں میں بھی تعویذ لیتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر تعویذ ڈالتے ہیں، ان کی تو زندگی وہ ایک دفعہ خراب کر لیتے ہیں، لیکن جو ان کا آخرت ہوتا ہے، جو تعویذ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بہت برا انجام ہوتا ہے. ایسے لوگوں کا قبر بھی ٹھکانا نہیں ہوتا. قبر بھی ان کو باہر تو نہیں پھینکتی، لیکن جب اپنے اندر لے کر جاتی ہے تو ان کا انجام بہت زیادہ برا ہوتا ہے. اس لیے پلیز جو لوگ بھی ایسے کاموں میں ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو ان کاموں سے دور رکھیں. یہ میرا سب کے لیے میسیج ہے. شکریہ وقاص، آپ کی سٹوری بہت اچھی تھی، ہمیں بہت اچھی لگی. آپ اسی طرح ریگولر اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں، اور میرے لسنرز کو بھی آپ کی سٹوریز اچھی لگتی ہیں، کیونکہ وقاص کی اکثر سٹوریز سبق آموز ہوتی ہیں. بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک سٹوری کی طرف. یہ سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کیا ہمارے ریگولر سینڈر محمد اسلام نے. محمد اسلام بتاتی ہیں کہ یہ سٹوری ان کے اپنے گاؤں کی ہے، اور ایک دفعہ وہ اپنے ماموں کے گاؤں میں گئے ہوئے تھے، اور ان کے ماموں کی ڈھیر ساری زمینیں تھیں، اور وہ اپنے ماموں کے ساتھ ان کی زمینوں پر گئے ہوئے تھے. ادھر وہ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ان کے ماموں کا ایک فرینڈ آیا. باتیں ہونے لگی تو ان کے ماموں کے فرینڈ نے بتایا کہ ان کی بھی زمینیں ماموں کی زمینوں کے ساتھ ہی تھیں. ان کی سبزیوں کے باغ، یعنی کہ لسنرز جیسے کہ سبزیوں کی کھیت ہوتے ہیں، وہ تھے ان کے. وہ بتاتے ہیں کہ میں اپنا کام روٹین سے کر رہا تھا اور کبھی بھی کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا تھا. اچانک سے مجھے محسوس ہوتا تھا کہ جو ہم لوگوں کا سبزیوں کا باغ ہے ادھر سے کوئی سبزیاں چوری کرتا ہے. وہ کون سبزیاں چوری کرتا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں تھا، اور نہ ہی اس کا پتہ لگ پا رہا تھا. ایک دن وہ جو ان کے ماموں کے فرینڈ تھے انہوں نے سوچا کہ آج میں ذرا خود بھی جا کر دیکھتا ہوں کہ آخر کون ہے جو ہماری سبزیوں کو چوری کر رہا ہے. پہلے تو ان کو تھوڑی عجیب سی پائلوں کی آواز آئی، اور وہ پائلوں کی آواز ان کو سن کے کافی حیرانگی ہوئی. وہ رات کے ٹائم اس پائلوں کی آواز کو سنتے سنتے ادھر پیچھے گئے. ان کو محسوس ہوا کہ وہاں پہ ایک عورت ہے. انہوں نے دیکھا کہ وہ عورت ان کے فصلوں میں سے سبزیاں اتار رہی ہے. انہوں نے کہا اس کو ایک دفعہ سبزیاں اتارنے دو، اتار کر یہ اسی راستے سے واپس جائے گی تو میں اس کو پکڑ لوں گا. اب وہ 15 منٹ گزر گئے، 20 منٹ گزر گئے. انہوں نے دیکھا تو وہ عورت اب ادھر موجود نہیں تھی، جو کہ ان کی آنکھوں کے سامنے وہاں سے سبزیاں توڑ کر اپنے دوپٹے میں یا جو بھی چیز تھی اس میں ڈال رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، مجھے اسی ٹائم اس عورت کو پکڑ لینا چاہیے تھا. اب وہ عورت چلی گئی. ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ کوئی عورت ہے جو کہ چوری کر رہی ہے. انہوں نے میں تم لوگوں کے ساتھ ادھر رک کر ڈیوٹی دیا کروں گا. آج پھر اسی طرح ہوا. پائلوں کی آواز آئی، اور جیسے ہی وہ اس عورت کے پیچھے اس کو پکڑنے کے لیے گیا تو وہ عورت یوں مانے کہ فصلوں میں ہی کہیں غائب ہو گئی. یہ بھی دن گزر گیا. جب تیسرا دن آیا، تیسرے دن انہوں نے کہا کہ اب تم نے اس سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے جس سائڈ سے وہ سبزیاں اتار رہی ہوتی ہے، اور میں اس سائڈ پہ کھڑا ہوں گا اور ہم دیکھیں گے کہ وہ عورت آتی کہاں سے ہے. ہم لوگوں نے دیکھا کہ پھر اب وہ پائلوں کی آواز آ رہی ہے، اور وہ پائلوں کی آواز اس صورت میں آتی تھی کہ جیسے وہ سبزیاں اتار رہے ہیں. وہ عورت سبزیاں اتار رہی تھی. اب یہ جو ان کے محمد اسلام کے ماموں کے فرینڈ تھے یہ اب اس عورت کے پیچھے بھاگے. جیسے ہی اس عورت کے پیچھے بھاگے تو وہ عورت رک گئی. انہوں نے کہا کہ تم جو کوئی بھی ہو آج تم بچ کے نہیں جا سکتی، اور تمہارے پاس میری سبزیاں ہیں، تم 3 دن سے چوری کر رہی ہو اور آج میں نے تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے. وہ عورت خاموش تھی اور کچھ بول نہیں رہی تھی. جیسے ہی وہ اس عورت کے آگے بھاگے، سامنے کی طرف کھڑے ہوئے تو اس عورت کو کہنے لگے کہ اب اپنے منہ سے بھی کپڑا ہٹاؤ، اور جو تم نے یہ اپنے سر پہ گٹھری باندھی ہوئی ہے سبزیوں کی یہ بھی اتار کر دو نیچے رکھو.
وہ عورت بولے بغیر اس نے اپنے سر سے اس گٹھری کو جیسے ہی نیچے اتارا تو اس گٹھری میں سے ایک کالا بدصورت بہت بھیانک شکل کا بچہ باہر آیا، اور وہ بچہ بہت خوفناک طریقے سے ہنس رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنے میں اس عورت نے اپنے منہ سے جب وہ گھونگھٹ اٹھایا تو اس عورت کی شکل بھی ہو بہو اس بچے جیسی تھی، اور وہ بھی خوفناک کیکے لگا رہی تھی، اور کیکے لگاتے ہوئے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری اتنی بری حالت ہوئی، میں بتا نہیں سکتا کہ اس ٹائم اس شخص کی اور میری کیا حالت تھی جو ہم نے آنکھوں سے یہ چیز دیکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر ادھر ہم ایک دم درود کرانے کے لیے بابا جی کو لے کر آئے۔ انہوں نے ادھر حصار کیا کیونکہ وہ جو چڑیل تھی اس میں ان کی فصلوں کی بری حالت کرتی تھی، وہ کوئی بھی چیز ادھر رہنے نہیں دیتی تھی، ان کو گھاٹا اور نقصان پڑ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ جو بابا جی آئے انہوں نے حصار کیا، کار ماری، اور پھر کافی عرصے کے بعد وہ جو بھی بلا آفت تھی وہ ان کی جان چھوڑ گئی، اور ان کی جو زمینیں فصلیں تھیں وہ دوبارہ سے ہری بھری ہوئی اور وہ اپنا کام کرنے لگے۔ محمد اسلام کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا جو گاؤں ہے وہ کافی پرانا ہے، ادھر ایسے بہت سے واقعات ہوتے رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ یہ کوئی مطلب کہ وہ لوگ اب اس چیز کو اتنا نہیں سمجھتے خوفناک، کیونکہ وہ کھلی جگہ ہیں اور ادھر پہ چڑیلیں، جنات اور ان بچوں کا وہاں پہ نظر آنا ایک عام سی بات ہے۔ لیکن جو شہری لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں بہت ہارر ہوتی ہیں، خوفناک ہوتی ہیں، وہ لوگ ڈرتے ہیں۔ لسنرز، یہ تھی محمد اسلام کی سٹوری، بہت اچھی تھی محمد اسلام۔ آپ کی سٹوریز بھی سبق آموز ہوتی ہیں، اور آپ کا بہت شکریہ، آپ اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اسی طرح ریگولر آپ پارٹیسپیٹ کیا کریں۔ لسنرز، کچھ عرصہ پہلے میری ایک فرینڈ ہے، اس نے میرے ساتھ ایک بات شیئر کی۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کے جو کہ گھر کے باہر کوئی ایسا شیطان شخص تھا جو کہ ڈھیر ساری مٹی اور خوشبو پھینک گیا۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلے تو ان کی جو مطلب کہ وہ جگہ بنی ہوئی تھی ادھر ڈھیر ساری مٹی اور ڈھیر ساری خوشبو تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے وہ کس شیطان کا عمل ہے اور وہ کون شیطان انسان ہے جس نے ہمارے ساتھ یہ کام کیا۔ یہ سٹوری میری ایک فرینڈ ہے جنہوں نے اپنے ہسبینڈ کی بھی سٹوری میرے ساتھ شیئر کی تھی، اور آج انہوں نے یہ سٹوری میرے ساتھ شیئر کی۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ ایک ہم لوگوں کے جاننے والا ہے جس کا کام ہی یہی ہے۔ وہ ایک شیطان شخص ہے جو کہ جادوگروں کے پاس جاتا ہے، اور جس کے ساتھ بھی اس کو کوئی عداوت ہو، کوئی دشمنی ہو، اس کو اپنا بنانا ہو تو وہ اس کے لیے مٹی اور یہ خوشبو کی چیزیں پھینک کر جاتا ہے۔ انہوں نے پھر وہ ایک عامل صاحب کے پاس گئے، ان عامل صاحب نے ان کو سب کچھ بتا دیا کہ یہ کون شخص ہے۔ انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے اس شخص کو بھی دیکھ لیا کہ وہ شیطان شخص کون ہے اور وہ کس ٹائم پر اندر آیا ہے اور اس نے کس طرح وہ مٹی پھینکی ہے۔ ان کو جب اپنے دشمن کا پتہ لگا تو انہوں نے اس کے لیے بھی ایک کام کر لیا، اور اب وہ جو بھی ان پہ وار کرے گا وہ عبرت کا نشان بنے گا، اور اس کے وہ حال ہوں گے کہ لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، کیونکہ وہ ایک ایسا دشمن ہے جو کہ ان کی جان نہیں چھوڑ رہا۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، کیمرے میں اس کی ساری فوٹیج آ چکی تھی، وہ کس طرح کس ٹائم پر اندر گیا، اس نے اس ہم لوگوں کے گیٹ کے آگے جو چیزیں پھینکی ہیں وہ سب نے دیکھ لیں، اور اب وہ شخص جب بھی اس گلی میں آئے گا تو اس کو لوگ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ وہ مشہور ہو گیا کہ وہ ایک جادوگر شیطان ہے۔ یہ میری ایک فرینڈ ہے جنہوں نے اپنی سٹوری میرے ساتھ شیئر کی۔ ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے جو کہ اپنے لیے، اپنے مفادات کے لیے لوگوں کے اوپر جادو کرواتے ہیں، اور میرا تو یہ ماننا ہے کہ یہ جو عامل حضرات ہیں یہ کچھ بھی نہیں کرتے، یہ صرف پیسے لینے کے لیے لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کا فلاں کام کر دیا ہے، ہم نے آپ کا فلاں کام کر دیا ہے، لیکن ایسے کاموں کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ آج کل وہ جادو ہے ہی نہیں، لوگ صرف پیسے لیتے ہیں، اور پیسے لے کر لوگوں کو، وہ جو جادو کروانے والے شیطان انسان ہوتے ہیں ان کے پیسے کھاتے ہیں صرف، اور ان باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ وہ جو جادوگر ہوتے ہیں وہ اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ عبرت کا بھی نشان بنتے ہیں، اپنی قبر بھی کالی کرتے ہیں، اور لوگوں سے بددعائیں بھی لیتے ہیں۔ یہ تھی کچھ آج کی سٹوریز لسنرز۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ایسے شیاطین انسانوں سے ہمیشہ بچا کر اپنے حفظ و ایمان میں محفوظ رکھے، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول ہوتا ہے ان کا کوئی بھی شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا، چاہے وہ کچھ بھی کر لے۔ اور لسنرز، جنہوں نے ابھی تک میرے ساتھ اپنی سٹوریز شیئر نہیں کی، آپ بھی اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کریں۔
ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی پہ بھی آپ اپنی اسٹوریز شیئر کر سکتے ہیں اور کمنٹ باکس میں بھی اپنی اسٹوریز میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اور آج کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ جب آپ کو اپنے دشمن کا پتہ لگ جائے اس کے لیے برا کچھ مت کریں، لیکن ایسے شیطان دشمن سے ہمیشہ بچ کے رہیں. اس کے ساتھ آنا جانا دوستی ختم کر دیں اور اس سے دور رہیں، کیونکہ ہم جب اپنی حفاظت کریں گے تو پھر اللہ پاک بھی ہمیں ہماری حفاظت کرتا ہے، کیونکہ اللہ جب ہمیں ہمارے دشمن کے بارے میں دکھا دیتا ہے تو ہمیں بھی اس سے بچ کے رہنا چاہیے. یہ میری نصیحت ہے آپ کے لیے. بالکل بھی اچھے بننے کے لیے ایسے انسان سے دوستی مت رکھیں جو آپ کا دشمن ہے، کیونکہ آپ کا دشمن کبھی بھی آپ کا اپنا نہیں ہو سکتا. یہ میری نصیحت ہے آپ سب کے لیے اور آپ اس پہ ضرور عمل کریے گا. آپ بھی اپنی اچھی باتیں میرے ساتھ شیئر کیا کریں، میں آپ کا نیم لے کر آن ایئر کیا کروں گی. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. دعا میں ڈھیر سارا یاد رکھیے گا اور میں تو آپ کو دعا میں یاد رکھتی ہوں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.